السلام علیکم۔ آج جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے اسی پر واقعے کو پیش کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے آپ کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب آپ کا وقت آخری قریب ہے، تو آپ نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی، ایک مجلس شورا بنا دی، جس میں عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان سے فرما دیا تھا کہ آپ سب مشورہ کر لیں، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جائے۔ اور اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن انہیں خلیفہ بننے سے سخت منع کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف رائے دیں گے بلکہ خلیفہ نہیں بنیں گے۔ تو کل خلیفہ کا انتخاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے، اسی پر واقعے کو شروع کرتا ہوں۔ انتخاب: حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب خلیفہ کے لیے 3 دن کی مہلت مقرر فرما کر حضرت مقداد کو حکم دے دیا تھا کہ نامزد شدہ اشخاص کی مجلس میں جب تک کہ وہ اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں، کسی دوسرے کو نہ جانے دینا۔ صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دینے کے لیے شریک ہونے کی اجازت دی، تاکہ اس طرح رائے دہندگان کی تعداد یعنی اوڑ میں رہے، یعنی 7 ہو جائے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہلے سے آپ نے یہ حکم صادر فرما دیا تھا کہ ان کو ہرگز خلیفہ منتخب نہ کیا جائے۔ اس وقت کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بار خلافت کی ذمہ داری میرے ہی لیے کیا کم ہے کہ میں اپنے خاندان میں دوسروں پر بھی یہ محنت ڈال دوں اور ان کی بہت سی آسائشوں سے محروم کر دوں۔ فاروق اعظم سے جب کسی شخص نے خلیفہ کے متعلق نامزد فرما دینے کو کہا تو آپ نے جواب دیا کہ میں صدیق اکبر کی سنت پر عمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد نہ کروں تو یہ میرے لیے جائز ہے۔ میں اپنے بعد کسی کو اگر خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابو عبیدہ بن الجرہ تھے، جو مجھ سے پہلے فوت ہو گئے، یا پھر میں ابو حذیفہ کے غلام سالم کو خلیفہ بناتا، وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔ یہ فرما کر آپ نے ان 6 شخصوں کے نام لیے جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔ حضرت مقداد اور سود اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فاروق کے موافق فاروق اعظم کی تجدید و تکفین سے فارغ ہو کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عارضی طور پر 3 دن کے لیے خلیفہ کا انتخاب کیا اور انہیں مدینہ کا حکمران و امام بنا دیا گیا، اور خود اپنے آدمیوں کی جمعیت لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، جبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کے مکان میں جمع کر کے دروازے پر حفاظت کی گر سے بیٹھا دیا گیا۔ حضرت طلحہ مدینہ میں موجود نہ تھا، کوئی اور اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن صبا دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سعد بن وقاص کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان دونوں کو دروازے پر بیٹھنے سے نہ دیا اور انہیں ہٹا دیا اور وہاں سے جانے کو کہا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بھی اصحاب شورا میں شامل تھے۔ جب سب صاحبان اطمینان سے آ کر بیٹھ گئے تو سب سے اول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ خلافت کے لیے نامزد کیے گئے ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خلافت سے باہر کر لیتا ہے؟ اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو تم میں سب سے افضل اور لائق سمجھے اس کو خلیفہ مقرر کر دے۔ اس بات کو سن کر اس مجمع میں کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموش رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پھر اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہوں اور انتخاب خلیفہ کے کام کو انجام دینے پر تیار ہوں۔ یہ سن کر سب نے تائید
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے خلیفہ منتخب فرما دیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بالکل خاموش رہے، انہوں نے ہاں یا نہ میں کچھ نہ کہا۔ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس رائے سے متفق ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے یہ اقرار کر لو کہ جو فیصلہ کرو گے بلا رو رعایت اور نفسانیت کو دخل دینے کے بغیر کرو گے، تم پر اپنا نفس حاوی نہیں ہوگی اور امت کی خیر خواہی کے لیے وہ فیصلہ کرو گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ بلا اور رو رعایت، بلا نفسانیت ایک اور محض امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے حق پرستی کی بنا پر فیصلہ کروں گا، لیکن تم سب اس بات کا اقرار کرو کہ جس کو میں منتخب کروں گا اس پر رضامند ہو جاؤ گے، اور جو میری رائے اور میرے فیصلے کے مخالف ہوگا تم سب اس کے مقابلے میں میری مدد کرو گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مجمع نے اقرار کیا ہم سب تمہارے فیصلے کی تائید اور اس کی نفاذ میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ عہد و پیمانہ ہو جانے کے بعد مجمع منتشر ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے، کیونکہ ابھی 3 دن کی مہلت باقی تھی۔ اس دن کے عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ برابر صاحب الرائے اور جلیل القدر صحابہ اکرام سے ان کی رائے دریافت فرماتے رہے، خود بھی غور و خوض میں مصروف رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان سے الگ ہو کر جا کر دریافت کیا کہ میں اگر آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کی رائے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ پھر میں نے حضرت زبیر سے دریافت کیا تو انہوں نے حضرت علی یا عثمان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لوں ایسا کہا۔ پھر میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے تنہائی میں دریافت کیا تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ پھر میں نے اور صاحب الرائے حضرات سے دریافت کیا تو کثرت رائے حضرت عثمان کی نسبت ظاہر ہوئی۔ سہ روز مہلت کی آخری سب کو پھر مجبورہ بلا حضرات کا مجمع اسی مکان میں جمع ہوا، یعنی جو مہلت دن کی ملی ہوئی تھی اور جو پہلے میٹنگ ہوئی تھی وہی سب حضرات پھر اسی مکان میں جمع ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ بلا کر کہا کہ عام طور پر علی و عثمان کی نسبت لوگوں کی زیادہ رائے ظاہر ہوئی ہے، ان دونوں حضرات نے بھی انہی دونوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تو ہم سے بیعت لے لیں اور ہم کو ان جھگڑوں سے آزاد کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ان لوگوں کے دائرے سے آزاد ہو چکا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عثمان کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کی۔ انہی مشوروں اور باتوں میں صبح ہو گئی۔ یہی صبح انتخاب خلیفہ کے اعلان ہونے کی صبح تھی۔ لوگ منتظر تھے۔ نماز فجر کے بعد تمام مسجد نبوی آدمیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ تمام حضرات مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فرمانے سے پہلے بعض لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے شروع کر دی۔ یہ لوگ اصحاب شورا میں سے نہ تھے۔ مثلاً حضرت عمار نے کہا کہ میں حضرت علی کو مستحق خلافت سمجھتا ہوں۔ ابن ابی سراح اور عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو زیادہ مستحق مناسب پاتے ہیں۔ اس قسم کی چمہ گوئیاں شروع ہوئیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، تم جلدی اپنی رائے کا اظہار کر کے اس مسئلے کو ختم کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
اور تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جہاں تک میری طاقت میں تھا میں نے ہر طبقے ہر گروہ کی رائے معلوم کر لی اور اس کام میں کسی غفلت اور کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوا اور اس کام میں نے کوئی غفلت نہیں برتی ہے۔ میرے فیصلے سے اب کسی کو انکار کا موقع حاصل نہیں، کیونکہ یہ رضا و رغبت تمام اصحاب شورا اور نامزدگان خلافت نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے اور میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلہ تک پہنچنے کے لیے صرف کر چکا ہوں، یعنی لگا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنت شیخین پر چلنے کا اقرار کرو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد سب لوگ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز یعنی 1 محرم کو مدینہ میں موجود نہ تھے اور اسی لیے وہ شریک مشورہ نہ ہو سکے۔ حضرت طلحہ اگلے روز یعنی 2 محرم 24 ہجری کو مدینہ میں تشریف لائے اور یہ سن کر کہ تمام لوگوں نے بلا اتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، حضرت عثمان کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے، یعنی بیعت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں میرا انتخاب ہو گیا ہے اور زیادہ دنوں تک آپ کا انتظار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر آپ مدعی خلافت ہوں تو میں آپ کے حق میں کھلے خلافت کرنے کو تیار ہوں، یعنی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی ہے تو میں بھی آپ کی خلافت پر رضامند ہوں۔ میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور اختلاف ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد حضرت عثمان غنی منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے اعمال صالح کی ترغیب دلائی، مال و دولت کی فراوانی سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے اس سے ڈرایا اور رجائے الہی کو ہمیشہ مقدم رکھنے کی نصیحت کی۔ اس کے بعد صوبوں کے عاملوں اور حاکموں کے نام ایک حکم جاری کیا جس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات اور اپنے انتخاب کا تذکرہ تھا۔ نیز ان کی تاکید کی گئی تھی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں دیانت و امانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے اسی طرح انجام دیتے رہو۔ اب یہاں پر یہ خلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو سلیکشن کا واقعہ تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔